السلام علیکم ناظرین، نون لیگ کا انقلابی سیاست شروع کرنے پر غور۔ ہمیں بولنا پڑے گا، جو راز ہیں سینے میں وہ اگلنے پڑیں گے۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف نے نون لیگ کے حوالے سے بڑے انکشافات کر دیے۔ جاوید لطیف نے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ 9 مئی کے لوگوں کے پیسوں کے لیے سہولت کاری کی گئی۔ شیخوپورہ کی 5 سیٹوں کو مینج کرنے کے لیے 90 کروڑ روپے دیے گئے۔ یہ اتنا پیسہ تھا کہ آپ 5 سال شیخوپورہ کو ڈیولپمنٹ کا پیسہ نہ دیں، صرف ان لوگوں سے یہ پیسہ لے کر شیخوپورہ پر خرچ کر دیں تو شیخوپورہ پیرس بن جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں 8 فروری کو اکثریت نہیں لینے دی گئی۔ اس کے علاوہ جاوید لطیف نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ 21 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہونا شروع ہوا اس کی وجہ سے نواز شریف کے سینے میں بہت راز ہیں، مگر انہوں نے مقبولیت کے لیے کوئی دعوے نہیں کیے۔ اگر قربانی کے باوجود قوم اور ریاست کو فائدہ نہ پہنچے تو ریاست کے لیے سچ بولنا پڑے گا۔ ناظرین، جاوید لطیف نے سارا بھانڈا ہی پھوڑ دیا ہے۔ سب کو پتا ہے مسلم لیگ نون 15 سے 20 سیٹیں ہی صرف جیتی ہے۔ جاوید لطیف کو بھی سیٹ شاید مل جاتی تو وہ بھی چپ ہو جاتے، بس انہیں سیٹ نہیں دی گئی۔ تو اب میاں جاوید لطیف کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈھولک کی تھاپ پر ناچنا ہے یا رونا ہے۔ اب یہاں اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسے آخر کس کو دیے گئے ہیں۔ جاوید لطیف نے سانحہ 9 فروری کے کرداروں کو نشاندہی کر دی ہے۔ اب عدالت کو چاہیے کہ ان الزامات کی تحقیقات کی جائیں اور 9 فروری کے اصل کرداروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ناظرین، وکٹ کے اس پار ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، ہمارا عوام سے کوئی وعدہ نہیں، ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی، نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ گویا اس شعر میں شاعر اپنی ذمہ داریوں سے شاید فرار چاہتا ہے۔ دوستو، رانا ثناء اللہ صاحب کے اتنے بڑے دعوے پہ یہ سوال تو بنتا ہی ہے کہ اگر آپ کو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی تو پھر بے شرموں کی طرح فارم 47 پہ حکومت کیوں لی؟ مطلب حکومت میں بیٹھیں گے مگر ذمہ داری کوئی نہیں لیں گی، جو غلط ہوگا مالکان پر ڈال دیں گے اور پھر مالکان کے خلاف انقلابی بنیں گے۔ اصل میں جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ صاحب اپنے اندر کا انقلابی کیڑا اس لیے جگاتے رہتے ہیں کیونکہ فارم 47 والی مہربانیاں ان پر نہیں کی گئی، مگر نہ عوام نے ان سمیت تمام 14 جماعتوں کو دھتکار دیا تھا۔ مگر سلام ان کو نہیں، ان کے مالکان کو ہی بنتا ہے کہ ہیرے چن کر پاکستان کو یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ پاکستان کو لوٹ کر کنگال کرنے والے پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو خوب لوٹا اور اپنی اولادوں کے لیے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں اور اب فریادیں کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ تمام لوگ اس قوم کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ طاقتور آئین شکنوں سے ڈیل کی انہوں نے، پہلے سب جج، جرنیل، صحافی اور جاگیرداروں نے مل کر اس ملک کو خوب لوٹا۔ پھر ایک مخلص لیڈر اس قوم کو ملا جو اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بڑی کامیابی سے ساحل پر لے جا رہا تھا۔ آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے زبردستی ایوان سے اس کو نکال باہر کیا، بھپتیاں کسی، دنیا کی بدترین ہارس ٹریڈنگ کی، ملک کو ایک گہری دلدل میں لے جا کر چھوڑ دیا اور اب اپنی بریت کا کہہ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان گھناؤنے جرائم کی سزا آپ سب کو مل کر ہی رہے گی۔ جوان ہونے والی نئی نسل آپ کے مکروہ چہروں کو خوب پہچان چکی ہے اور اپنی منزل کا تعین بھی کر چکی ہے۔ بس اب تھوڑا انتظار فرمائیے، اڈیالہ والے کو باہر آنے دیں، جس کا نام سنتے ہی تمہاری چمچے اور پلیٹیں ویسے ہی دھواں مارنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بس اب اس کے باہر آنے کی دیر ہے، تمہارے سارے انقلابات اس کے ایک ہی جلسے میں بہہ جائیں گے۔